المیہ ہے کہ کسی جگہ ایک باپ اور بیٹے کا نماز جنازہ میں پڑھا رہا تھا، جی کو قتل کر دیا گیا اور آج تقریباً 2 یا 2.5 ماہ گزرے ہوں گے، ایک باپ اور بیٹا جن کا میں جنازہ پڑھا رہا ہوں جن کو قتل کر دیا گیا۔ سامعین، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ بطور امام میں اپنی جماعتی وابستگی یا دیگر امور سے ہٹ کے میں بات کرنا چاہوں گا۔ کاش ہم نے اس محلے کو قاتل نہیں بلکہ عالم دین دیے ہوتے۔ کاش ہم نے اس محلے کو کرائم والے لوگ نہیں بلکہ حافظ قرآن دیے ہوتے۔ کاش ہم نے اس محلے کو چرسی بوتلی جواری نہیں بلکہ دیندار لوگ دیے ہوتے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اگر ظالم میرا سکا بھائی ہے تو میں منہ پہ اس کو ظالم کہنے کی طاقت رکھتا ہوں، حیثیت رکھتا ہوں، جرأت رکھتا ہوں، اور بالکل منبر رسول پر بھی کھڑے ہو کے میں کہتا ہوں، کہتا رہوں گا اور کہوں گا۔ ظالم میرا استاد ہے، ظالم میرا پیر ہے، ظالم میرا دوست ہے، ظالم میرا بھائی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے، میرے مزاج سے آپ واقف ہیں اور کہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اہل محلہ بالخصوص جو باہر سے لوگ ہیں ان کے اپنے علاقے کے معاملات ہوں گے، تقریباً یہ 3 سے 4 ماہ کے اندر یہ 6واں قتل ہے اس علاقے کا۔ اگر پولیس انتظامیہ والے یہاں کھڑے ہیں تو ان کو بھی غیرت کرنی چاہیے کہ گھر گھر میں جا کر جس کی ماں بہن بیٹی دن کو گھروں میں کام کرتی ہے وہ بھی شام کو اسلحہ لیے گلی میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو بھی غیرت نہیں آتی، اس کو بھی شرم نہیں آتی کہ ہم نے اس معاشرے کو کہاں لے کے جانا۔ صاحبو، تھوڑا سا غور کریں اور توجہ کریں۔ یہاں ہمارے پاس بچوں کا ہائی سیکنڈری اسکول ہے، ہمارے پاس بچوں کا اسکول ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ لاکھوں میں تنخواہ لینے والے ہمارے ٹیچر، لاکھوں میں تنخواہ لینے والی ہماری ٹیچر، ان بچوں سے اردو سنیں تو وہ بھی نہیں آتی، لیکن کوئی بندہ ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ اس معاشرے کو ہم اپنے بچوں کو آپ کے پاس سکول میں بھیجتے ہیں، بچوں کو سکول میں بھیجتے ہیں، ان کو پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی شخص پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے، کسی نے یہ کوشش ہی نہیں کی ہے کہ محلے سے ہم ڈاکٹر دیں، محلے سے ہم انجینئر دیں، محلے سے ہم عالم دین دیں، محلے سے حافظ قرآن دیں۔ میں نے مدرسہ رکھا ہوا ہے، بڑی مشکل سے 8 سے 10 بچے مدرسے کے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، باقی کسی کی توجہ نہیں، سارا دن گلیوں میں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں۔ میں محلے کے ذمہ دار لوگوں سے یہ کہتا ہوں، اور ذمہ دار ہی ہر واقعے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ذمہ دار ہی ہر برائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آج وطن عزیز میں خود تنظیمی آدمی ہوں، میں یہ چیزیں فیس کرتا ہوں، ہر پولیس والا ایک مولوی کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن کچے کے ڈاکوؤں کو کوئی نہیں پوچھ رہا، جس کی عزت چاہیں لوٹ لیں، جس کو اٹھائیں اٹھا کے لے جائیں، بتہ مانگیں، پیسہ مانگیں، کوئی سیاستدان، کوئی فوجی، کوئی پولیس والا نہیں پوچھ رہا۔ یہاں جو شخص کسی سیاسی کا تھوڑا سا قریب ہو جاتا ہے، وہ دوسرے دن گلیوں میں، بازاروں میں لوگوں کو ہراساں کر رہا ہوتا ہے، ماں بہن بیٹی کو چھیڑ رہا ہوتا ہے۔ کسی شخص کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے سامنے بات کر سکے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تو راستے سے گزر نہیں سکتی۔ ہر ٹائم گالم گلوچ والا کلچر، یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ صاحبوں، ہر جنازہ پڑھ کے آپ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا ہے،
جوان بچہ مر گیا، جوان بھائی مر گیا ہمارا، میں اس شخص کو انتہائی بزدل سمجھتا ہوں جو میرا مخالف ہے، میرے کام کا مقابلہ نہ کر سکا، میرے دیگر معاملات کا مقابلہ نہ کر سکا، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو راستے سے ہٹاؤں گا تب میری بات بنے گی۔ میں اس شخص کو بہادر اور دلیر نہیں سمجھتا، میں اس کو زمانے کا کمینہ اور بزدل سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ اس بے راہ روی کا جو شکار ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ آئی فون ہمارے ہاتھ میں ہو، پھر کیا کرے گا؟ وہ چرسی کے ہاتھ میں جائے گا چرس بیچے گا، وہ پوڈری کے ہاتھ میں جائے گا پوڈر بیچے گا۔ اس کو میں ان بچوں کو بھی دیکھتا ہوں صبح صبح جو نماز کے وقت منڈی میں مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ صاحبو، مت اس چکر میں پڑو اور مت ان جھگڑوں میں پڑو اور مت اس معاشرے کو برا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ہم جتنے لوگ جنازے میں کھڑے ہیں مجھ سمیت، آج ہم مقتول زندہ انسان کھڑے ہیں اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ہم ان لوگوں کے مسائل حل نہ کر سکے، اور آج یہ لوگ ہمارے سامنے دنیا سے چلے گئے۔ آپ بھی ذمہ دار ہیں اس کے، میں بھی ذمہ دار ہوں اس کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس بات کا ذرا خیال کریں، کاش میں تو پیٹتا ہوں، میں تو لوگوں کے سامنے جا کے سوال کرتا ہوں، خدا را یہاں بچیوں کا مدرسہ دے دیں، خدا را یہاں سلائی سینٹر دے دیں، خدا را یہاں بچیوں کا مدرسہ دے دیں۔ آپ نے سارا کچھ دے دیا معاشرے کو، کبھی سوچا کہ ہم نے دین نہیں دینا؟ آپ نے خود ساری زندگی ایسے گزار دی، آپ کی اولادوں نے بھی ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ دین کی طرف آ جائیں، اس جھونپڑی والے کی طرف جو حلال ذرائع سے روزی کمانے والا ہے، اگر اس کی کچی جھونپڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر اس کی طرف فرماتا ہے، لیکن کچی جھونپڑی ہے رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ آپ کسی کے محل کو مت دیکھیں، اگر ناجائز لوگوں کو تنگ کر کے، قبضے کر کے، لوگوں کا حق کھا کے اگر کسی شخص نے بہت بڑا محل بنا لیا، اللہ کی رحمت کی نظر اس طرف نہیں پڑتی بلکہ اللہ کے غضب کی نظر اس کی طرف پڑتی۔ مت دیکھیں لوگوں کو، امن کی طرف آ جائیں، پیار اور محبت کی طرف آ جائیں، پیار اور محبت لوگوں میں تقسیم کریں، اور پیار اور محبت اور دین کی طرف آ جائیں۔ جب آپ دین کی طرف آ جائیں گے تو آپ کو یہ واقعات نظر نہیں آئیں گے۔ صاحبوں، بالخصوص سفترآباد والے جتنے احباب کھڑے ہیں، یا قرب و جوار کے جتنے احباب کھڑے ہیں، ہزارہ قدومی یا اس اکال گڑھ محلے کے جتنے احباب کھڑے ہیں، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں اور اپنی نسلوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر بچا سکتے ہیں تو اپنے اس کلچر کو بچا لیں، اپنی اولادوں کو بچا لیں، خدا را اپنی اولادوں کو بچا لیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، وہ وقت دور نہیں ہے جب بیٹا باپ کا گریبان پکڑ لے گا۔ اس وقت جب آپ کوشش بھی کریں گے تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، اس لیے کہ جس معاشرے کی طرف ہماری سوسائٹی نے، جس معاشرے کو جس برائی کی طرف دھکیل دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو واپس لوٹانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں سے لے کر آج گراس لیول تک یہ کلچر آ گیا ہے، جو آپ کے منہ پہ بات کریں، آپ چاہتے ہیں کسی پولیس والے سے، کسی ایجنسی والے سے، کسی اور کے ذریعے جناب والا اس کو ٹیکے لگا دیں۔ ہم یہ کون سا کلچر ہے؟ وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک سب لانتیے رکھے کیے ہوئے ہیں۔ میں کسی سے کوئی مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے اپنے رب سے ڈر ہے، اور میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں الحمدللہ، اور اسی سے ڈروں گا۔ باقی نہ کبھی کسی کی تیسی کی ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اب میرا سگا بھائی ظالم ہے تو منہ پہ کہوں گا ظالم ہے، نا انصافی کر رہا ہے منہ پہ کہوں گا نا انصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے منہ پہ کہوں گا ظلم کر رہا ہے۔ میں نے ایک جمعہ پڑھایا جناب جوئے پہ، تو مجھے پیغام ملا جوئے پہ جمعہ نہ پڑھا، میں نے کہا 4 پڑھاؤں گا۔ یہ دین اسلام ہے، دین نے ہمیں بتایا ہے برائی کے بارے میں، انل منکر کے بارے میں
بات کرنی ہے، نہیں امیر ملک کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے، منبر رسول پہ بات کرنی ہے۔ صاحبو، میں خدا را آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کتنے جنازے اٹھائیں گے، کتنے پڑھیں گے اور کتنے دفنائیں گے؟ جن لوگوں کی دشمنیاں ہیں، جن لوگوں کی مخالفت ہے اپنے آپ میں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، اگر ایماندار ہیں، سنجیدگی بھی ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اوپر سے دینی باتیں کرتا رہوں اور اندر سے بے ایمان بنتا رہوں، نہیں۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آگے بڑھیں، اس کلچر کو ٹھیک کریں خدا را۔ یہ بہت گندا کلچر ہے۔ چھٹا جنازہ ہے تقریباً یہ 3 ماہ کے اندر یہاں اس علاقے کا۔ چھٹا جنازہ ویسا نہیں، قتل ہے۔ صاحبو، اس میں غور کیا کریں، توجہ کیا کریں۔ جو اہل اقتدار ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، جو سامنے پیش رہنے والے لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں ان باتوں پر پیٹتا رہتا ہوں، بولتا رہتا ہوں، جس وجہ سے میری انتہائی قسم کی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جس دن کسی معزز نے، 5 وقت کے نمازی نے، جس دن کسی نیک آدمی نے کسی مسئلے میں میری مخالفت کی تو میں اس سے ضرور بات کروں گا کہ اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگی تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ لیکن اگر برائی کے خلاف بات کرنے میں سارا معاشرہ ناراض ہوتا ہے، بھلے سے میری جوتی کی نوک پہ سارا ناراض ہوتا ہے، مجھے اس کا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، 20 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی اس مسجد کے اندر، 20 سالوں میں بڑی کوشش کی ہے کہ اس معاشرے کو ٹھیک کیا جائے، اس معاشرے کو درست کیا جائے۔ یہ پولیس، یہ انتظامیہ مولوی کو تو سپیکر چلانے نہیں دیتی، ساری رات پتہ نہیں مجرے ہوتے ہیں، کیا سے کیا ہوتا ہے۔ وہاں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ جب آپ اپنے بچے کے سامنے اسلحہ اٹھائیں گے تو اس کے ذہن میں اسلحے کی محبت آئے گی، جب آپ اپنے بچے کے سامنے قرآن اٹھائیں گے تو اس کے دل میں قرآن کی محبت آئے گی۔ صاحبوں، اس معاشرے کو بدلو، اس معاشرے کے لیے آواز اٹھاؤ۔ ان دشمنیوں سے کچھ نہیں بنتا۔ مجھے ایک شخص بتا دیں، دشمنی والا، قتل والا، جس نے اینڈ پر 20 سالوں کی بھی اگر دشمنی چل رہی تھی، اینڈ پر پوتے نے یا پڑ پوتے نے بیٹھ کے صلح کر لی۔ مجھے بتاؤ اس دشمنی کا کیا فائدہ؟ مت کرے دشمنی، اور دشمنی ہماری انا ہوتی ہے۔ جس دن آپ انا چھوڑ دیں گے، میں بہت ہی دکھی دل سے یہ بات کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ اس سے آگے بڑھے، میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ تھم جائے، میں چاہتا ہوں ہمارا معاشرہ ایسی برائی سے بچ جائے۔ اکبر بھائی ہیں، ان کا بیٹا ہے، اللہ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں لگی رہتی ہیں، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں میرا کوئی بدترین بھی مخالف ہو، لیکن اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو